دوستو، عوامی ایکشن کمیٹی نے خطرناک فیصلہ کر لیا ہے۔ اب کیا خطرناک اعلان ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن کشمیر کے اندر ایک نیا نعرہ لگایا گیا ہے جس کی پاور بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک ایسا نعرہ ہے کہ جو نعرہ حقیقتاً صحیح نعرہ ہے، اگر کہا جائے کہ بامانی نعرہ ہے۔ اب کشمیر کی عوام نے کیا نعرہ لگایا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ نعرہ سناتے ہیں۔ سپر پاور اے خدا لا الہ الا اللہ، سپر پاور اے خدا، سپر پاور اے خدا، سپر پاور اے خدا، سپر پاور اے خدا۔ ناظرین، کشمیر کی عوام کا نعرہ ہے سپر پاور ایک خدا لا الہ الا اللہ۔ اب اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ سپر پاور دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں، بہت سے ادارے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں، لیکن سپر پاور ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے خدا کی ذات۔ اب کشمیر کی عوام نے یہ نعرہ لگا کر طاقتوروں کو، حکومت کو پیغام دیا ہے کہ طاقت آپ کی نہیں بلکہ طاقت صرف خدا کی ہے۔ اب اس بات کو، اس نعرے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اب ایک اعلان کیا گیا ہے، ایک خطرناک اعلان ہونے جا رہا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ایکشن کمیٹی نے کئی دن تک کوشش کی کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے اور کشمیر کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ بار بار وقت دیا گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کمیٹی امن نہیں چاہتی۔ لوگوں کی جانوں کو اہم سمجھتے ہوئے کمیٹی نرمی دکھاتی رہی، لیکن حکومت اور سیاسی رہنماؤں نے شاید طاقت سے مسئلہ دبانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت کوشش ہوئی کہ کسی طرح بات چیت ہو جائے اور کشمیر اور اس کے لوگوں کا نقصان نہ ہو، لیکن یہ ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ ایکشن کمیٹی نے جو آخری وقت دیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ آج وہ اعلان ہو جائے گا جس سے بچنے کی پوری کوشش کی گئی۔ اب ایکشن کمیٹی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ عمر نذیر کشمیری نے کہا ہے کہ ہم کم از کم اپنی بات پر ڈٹے رہنے اور جان دینے کا حق تو رکھتے ہیں، اور اب یہی کریں گے۔ آنے والی نسلیں خود دیکھ لیں گی کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون۔ اب ناظرین، آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے خط لکھا شہباز شریف کو۔ اس خط میں کہا گیا کہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جان دے دیں گے، ہم جان دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اگر ہمارے مطالبات کو نہ مانا گیا، ہم سے بات چیت نہ کی گئی تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر دیں گے۔ اب کشمیر کے مطالبات کیا ہیں، اس کے اوپر ڈاکٹر کلیم عباسی نے گفتگو کی ہے۔ ان کی گفتگو بہت ہی مناسب ہے، بہت ہی مختصر، بہت ہی سادہ سے انداز کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے کون سے مطالبات ہیں جو غلط ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے۔ ایک ڈیمانڈ ان کی آپ دیکھیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے جو پاکستان کے اینٹی جا رہا ہے؟ جی وہ لوگوں کے بیسک ڈیمانڈز ہیں۔ اس میں ہے کہ ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کریں، مشینیں دیں، کیونکہ یہاں بیٹھ کر آپ نہیں ریئلائز کر سکتے۔ بھائی میں گاؤں کا رہنے والا آدمی ہوں، جب ایک مریض کو پکڑ کر لوگ مظفر آباد لے جاتے ہیں، ایک دم ود ان 10 منٹس ان کو ریفر کیا جاتا ہے کہ اسلام آباد جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کشمیر بینک ہے اس کو شیڈیول بنائیں، اس کا نوٹیفیکیشن کریں۔ انہوں نے کہا 2-3 ٹنلز کی بات کی۔ وہ ڈیمانڈز کون سی ایسی غلط ڈیمانڈز ہیں جس کو ہم نے لیبل لگا لیا کہ یہ پتہ نہیں کون سا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس پر ایکشن کمیٹی کھڑی ہو گئی ہے؟ یہ میری بھی ڈیمانڈز ہیں، یہ پبلک کی ڈیمانڈز ہیں، ان کو لوگ لے کے چلے، ان کو لے کے چلے۔ بولا پاور ڈیلیگیشن یہاں سے اسلام آباد سے بھیجا گیا، جناب رانا ثناء اللہ صاحب، فضل طارق چودھری صاحب، جو آج کہتے ہیں کہ 12 سیٹوں پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ بھائی اس کی ان کے تو سگنیچر ہے ادھر 12 سیٹوں کے کہ یہ ایشو ہے، ان کا سگنیچر ہے۔ یہ اگر اس وقت کہہ دیتے کہ بھائی یہ غلط ڈیمانڈ ہے، یہ سگنیچر کر کے آئے، ایک آئینی کمیٹی بنا کے آئے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطالبات تسلیم کیے ہیں، عمل درآمد ایک پر بھی نہیں ہوا۔ مجھے بتائیں نا، اسکیننگ مشینیں آئی، مجھے بتائیں شیڈیول بینک بنا، تو یہ کہنا کہ وہ اکیلے ہو گئے، ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ پر میرے گاؤں میں یقین کریں، بڑا چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں ایکشن کمیٹی والے ہیں بھی نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، 8-10 لوگ بھی نہیں ہیں۔ پورا بازار جس کی 70-80 کے قریب دکانیں ہیں، شاپس ہیں، ایک دکان گزشتہ 1 مہینے سے نہیں کھلی۔ لہذا ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ پبلک نہیں ہے اور وہ اکیلے ہو گئے؟ یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس قسم کے جو ہائپوتھیسز نہ ڈیولپ کریں،
फिर एक बयानिया बना रहे हैं ये एंटी पाकिस्तान तहरीक है। ओ भाई, ये छोटा हमारे अपने अजीज हैं, गरीब लोग हैं, मुस्किन लोग हैं, ये अपने डिमांड्स की खातिर जमा, इधर कौन सी एंटी पाकिस्तान तहरीक होगा? और ये आकर टीवी पे और मीडिया पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया और एक बयानिया बना लिया। मुझे बताएं, इसका मकबूजा कश्मीर के रहने वाले लोग जब उनकी शादें हैं तो उन्होंने कहा कि हमें जो है, हमारा जो हमें कब्र में ले जाए, हमारे जनाजे पे पाकिस्तान का झंडा हो। क्या मैसेज गया है कि उस तरफ जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर है, उधर क्या हालात हो गए कि लोग क्या बातें, ये किसने? कि हमारे मीडिया ने शुरू कर दिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। 2-4 लोगों ने स्पीच की है। मुझे बताएं, इतना बड़ा मजमा, ये एंटी पाकिस्तान मजमा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, आपने ये गुफ्तगू भी मुलाहिजा की। इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो ऐलान किया जा रहा है, आज 9 जुलाई है, आज की डेडलाइन थी कि आज लॉन्ग मार्च करेंगे। अब अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि हम जान देने के लिए तैयार है लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब देख रही है कि हुकूमत की जानिब से क्या पैगाम आता है। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।